بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مادام کیوری کا 5واں باب، عنوان ہے سنہرے مستقبل کی راہیں۔ برونیا کو رخصت کرنے کے بعد منیا نے اپنی روانگی کی تاریخ مقرر کر دی۔ ملازمت کی جگہ وارسا سے بہت دور گاؤں میں تھی۔ گھر کے مالک ایک امیر ذمہ دار تھے جو زراعت کے جدید طریقوں سے واقف تھے اور ان کا طریقہ کار مثالی سمجھا جاتا تھا۔ منیا عمر میں پہلی بار اتنی دور ملازمت پر جا رہی تھی جہاں سے جلدی آنا دشوار تھا۔ علاوہ ازیں سفر کا راستہ بھی آسان نہ تھا۔ منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے ریل گاڑی کے علاوہ سلیج سے برفیلا راستہ پار کرنا پڑتا تھا۔ اب تک منیا خوشی خوشی جانے کی تیاری کر رہی تھی، مگر جب روانگی کے ایام قریب آ پہنچے تو اسے پریشانی ہوئی کہ نہ جانے نیا ماحول کیسا ہوگا اور اسے کس قسم کے لوگوں سے سابقہ پڑے گا۔ پھر اسے برونیا کا خیال آیا جو محض اس کے سہارے پیرس گئی تھی۔ اس نے اپنی افسردگی کو دور کیا اور بہن بھائی مل کر پروفیسر کے ہمراہ اسٹیشن روانہ ہو گئے۔ اسے اپنے والد سے بہت محبت تھی۔ رخصت کے وقت اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ وہ کھڑکی سے باہر سر نکالے انہیں دیکھتی رہی، حتیٰ کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ منیا طویل مسافت کے بعد منزل مقصود پر پہنچ گئی۔ مالک اور مالکہ نے اس کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ اس کے سارے خدشات دور ہو گئے۔ یہاں بھی اسے گھر سا ماحول نظر آیا۔ نئی ذمہ داریاں۔ اس کے ذمہ 3 بچوں کی اتالیقی کے علاوہ گھر کی دیکھ بھال اور مہمانوں کی خاطر تواضع بھی تھی۔ گھر کی بڑی لڑکی برونکا اس کی ہم عمر تھی، اس لیے جلد اس کی دوست بن گئی۔ باقی 2 چھوٹے شاگرد شریر تھے۔ شروع میں منیا کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، مگر دھیرے دھیرے اس نے اس پر قابو پا لیا۔ وہ بہت اچھی استاد تھی۔ اس نے بچوں کی ہر طرح کی ترقی اور کوشش کی اور چند ہی روز میں اس بڑے گھر میں تنظیم نظر آنے لگی۔ بچوں کے والدین بہت مطمئن تھے، انہیں کئی گورننسوں سے سابقہ پڑ چکا تھا، مگر منیا جیسی صلاحیتوں کی لڑکی ان کی نظر سے ابھی تک نہیں گزری تھی۔ نیا ماحول۔ منیا نے اپنے نئے ماحول کا جائزہ لیا۔ یہ گاؤں خاص دلکش نہ تھا۔ یہاں زرعی فارموں کے علاوہ شکر سازی کا بڑا کارخانہ بھی تھا، جہاں شکر چقندروں سے حاصل کی جاتی تھی۔ چقندروں کے کھیت میلوں تک پھیلے ہوئے تھے۔ یہاں منیا کو زراعت کے جدید طریقے دیکھنے کا موقع ملا۔ ان سے کام کی رفتار بڑھ جاتی تھی۔ اس نے فصلوں کی کاشت سے متعلق معلومات حاصل کی، پودوں کی بتدریج نشو و نما کا گہری نظر سے مشاہدہ کیا۔ یہاں اس نے اعلیٰ قسم کے گھوڑے بھی دیکھے، وہ خود اچھی شہ سوار بھی تھی۔ کسان بچوں کا اسکول۔ منیا نے وارسا میں غریبوں کو پڑھانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ یہاں سے اسے اس منصوبے پر عمل کرنے کا امکان نظر آیا۔ اس گاؤں میں فیکٹری کے مزدوروں اور کسانوں کے بچوں کی خاصی تعداد تھی، جن میں بعض بے حد شریر تھے۔ ان بچوں کو دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ یہ بچے اکثر آپس میں لڑتے جھگڑتے اور چیختے چلاتے رہتے۔ منیا نے یہ بات تو شروع میں ہی محسوس کر لی تھی کہ اس گھرانے میں حفظ مراتب کا بہت خیال رکھا جاتا ہے اور غریب عورتیں اور بچے حویلی میں قدم نہیں رکھ سکتے، مگر اس نے بھی یہ محسوس کیا کہ اس کے مالک علم دوست اور محب وطن ہے۔ اس نے فرصت کے اوقات میں ان سے گفتگو کی اور انہیں گشتی یونیورسٹی اور اس کے اغراض و مقاصد کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ منیا کی گفتگو کا خاتون خانہ پر خصوصیت سے اثر ہوا اور انہوں نے منیا کو اس کے کمرے کے پچھلے برآمدے میں بچوں کا اسکول کھولنے کی اجازت دے دی، اگرچہ یہ ایک طرح کی قانون شکنی تھی۔ پچھلے زینے سے بچے آنے شروع ہو گئے۔ منیا نے ان کو پولستانی زبان کی کتابیں تقسیم کی۔ کتابیں کم تھیں، ایک بچہ پڑھ کر دوسرے بچے کو کتاب دے دیتا۔ اس کلاس میں رنگ رنگ کے بچے تھے، بعض پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس، بعض گرد سے اٹے ہوئے، بعض کوڑ مغز اور بد شوق تھے۔ ان میں سے اکثر پڑھنے سے جی چراتے تھے۔ بعض دفعہ تو وہ دل برداشتہ ہو جاتی اور سوچتی کہ ایسے بچوں پر محنت کرنی فضول ہے، مگر پھر وہ ہمت کر کے کام جاری رکھتی۔ گروپ لیڈر۔ رفتہ رفتہ منیا کو معلوم ہو گیا کہ تعلیم میں بچوں کی عدم دلچسپی اور ان کی شرارتوں میں ایک بڑے لڑکے کا ہاتھ ہے۔
وہ ان سب کا سرغنہ تھا۔ بچے اس کے اشارے پر ناچتے تھے اور وہی تمام خرابیوں کی جڑ تھا۔ منیا نے اس کو اپنے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی اور کئی ہفتوں کی محنت کے بعد اسے بچوں کے پورے گروہ کا لیڈر بنا دیا۔ اس نے لڑکے کی تخریبی کارروائیوں کا رخ اپنے خلوص سے تعمیری سرگرمیوں کی طرف پھیر دیا تھا۔ اب کلاس میں زندگی پیدا ہو گئی تھی۔ سب بچے شوق سے پڑھنے لگے اور منیا سے انہیں بہت محبت ہو گئی تھی۔ ماؤں کی شرکت۔ بچوں کی زبانی مس کی تعریفیں سن کر مائیں آنے لگیں۔ ان کی خواہش پر منیا نے انہیں بھی پڑھانا شروع کر دیا اور لگاتار پڑھاتی رہی۔ اس بڑی حویلی میں خود اسے بہت کام کرنا تھا، وہ تھک جاتی تھیں۔ یہ اس کے فرصت کے اوقات تھے، مگر اس نے آرام کرنے کی بجائے خواندگی پھیلانے کی کوشش کی۔ اس سال اس نے چھٹی بھی نہیں لی تاکہ بچوں اور ماؤں کی ابتدائی تعلیم کا سلسلہ نہ ٹوٹنے پائے۔ آزادانہ مطالعہ۔ اس ملازمت سے منیا کو پڑھنے کا عمدہ موقع ملا۔ اس کے مالک کی فیکٹری میں ایک بڑی لائبریری تھی۔ ان کی اجازت سے وہ بعض کتابیں گھر لے آتی اور رات کو انہیں پڑھتی۔ وہ بہت تیزی سے پڑھتی تھی۔ اس نے چند ہی ماہ میں مختلف موضوعات پر بہت سی کتابیں پڑھ ڈالی۔ اب اس نے ٹھوس کتابوں کی طرف توجہ دینا شروع کی اور کیمیا، ریاضی اور طبیعیات کی کتابیں لانا شروع کی۔ اس کی ہائی اسکول کی تعلیم بہت سطحی تھی، اس لیے بعض کتابیں اس کی سمجھ سے بالا تر تھیں۔ وہ کوشش جاری رکھتی، کبھی گھنٹے گزر جاتے اور اس کے پلے کچھ نہ پڑتا۔ وہ مایوس ہو کر سو جاتی اور صبح تازہ دم ہو کر اپنے فرائض منصبی خوشی سے انجام دیتی۔ جب اس کے بجٹ میں گنجائش ہوتی تو اپنے والد کو اپنی علمی مشکلات سے آگاہ کرتی اور وہ اس کے سوالوں کا جواب لکھ کر بھیج دیتے۔ ڈاک کے ٹکٹ حاصل کرنے کا مسئلہ دونوں کے لیے یکساں تھا، کیونکہ ان کی پینشن ہو گئی تھی اور انہوں نے اخراجات پورے کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے اسکول میں ملازمت حاصل کر لی تھی۔ یاس اور آس۔ برونیا کی تعلیم مکمل ہونے میں ابھی چند سال باقی تھے۔ منیا اکثر سوچتی کہ کیا میں بھی کبھی ساربون میں داخلہ لے سکوں گی۔ فی الحال تو یہ شیخ چلی کا خواب نظر آتا تھا۔ مستقبل تاریک تھا، اس کے کپڑے پھٹنے لگے تھے۔ وہ راتوں کو بیٹھ کر انہیں رفو کرتی۔ وہ اپنی مفلسی کسی پر ظاہر نہ کرنا چاہتی تھی، ورنہ مالکہ ضرور کچھ مالی امداد پیش کر دیتی۔ انہیں تو یہ معلوم تھا کہ ان کی گورننس کی بڑی بہن پیرس کے میڈیکل کالج میں داخل ہے، جہاں کا داخلہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی۔ منیا پر اکثر یاس طاری ہونے لگتی، اس کی امیدیں مرجھائی ہوئی نظر آتی، مگر 19 سال کی یہ نوجوان لڑکی اس آس کا دامن چھوڑ کر اسے پھر پکڑنے کی کوشش کرتی۔ منیا بحیثیت گورننس تقریباً 3.5 سال اس گھرانے میں رہی۔ وہ اپنے حسن اخلاق اور خلوص کی وجہ سے گاؤں میں بہت مقبول ہو گئی تھی۔ یہاں کی عورتیں اور بچے اس کے عزیز شاگرد تھے۔ اس نے اپنے قیام کے دوران تقریباً ہر گھر میں علم کا دیا جلایا تھا۔ اس کے گاؤں کے تمام لوگ اس سے محبت کرتے تھے اور اس کی بے حد عزت کرتے تھے۔ ذمہ دار صاحب کے بچے اب بڑے ہو گئے تھے اور انہیں گورننس کی ضرورت نہیں رہی تھی، اس لیے یہ وہاں سے رخصت ہو کر اپریل 1889 میں وارسا واپس آ گئی اور اسے ایک نئی ملازمت اپنے ہی شہر میں مل گئی۔ خوشخبری۔ منیا کو وارسا آئے ہوئے چند ہی دن ہوئے تھے کہ برونیا کی طرف سے خوشخبری کا خط آیا۔ اس کی منگنی پولینڈ کے ایک نوجوان ڈاکٹر سے ہو گئی تھی جو پیرس میں مقیم تھا۔ اس کا نام زمرڈوسکی تھا۔ یہ لڑکا بہت ذہین اور ہمدرد قسم کا انسان تھا۔ چند ماہ بعد ان کی شادی ہوئی اور سب اس خبر سے خوش ہوئے۔ برونیا کو اب گھر سے خرچ منگانے کی ضرورت نہیں رہی تھی، بلکہ وہ اس قابل ہو گئی تھی کہ منیا کی اعلیٰ تعلیم کی ذمہ داری لے سکے۔ لہٰذا اس نے چھوٹی بہن کو پیرس آنے اور ساربون میں داخلہ لینے کا مشورہ دے دیا۔ امید کی کرنیں۔ یہ خط پڑھ کر منیا کے دل میں امید کی کرنیں پھوٹ اٹھیں۔ وہ اس گھڑی کی کب سے منتظر تھی، مگر جب بلاوا آیا تو اسے پروگرام فوری طور پر قابل عمل نہیں نظر آیا۔ وہ چند روز اپنے والد کے ساتھ رہ کر انہیں آرام پہنچانا چاہتی تھی۔ اس نے برونیا کو مفصل خط لکھا، شادی کی مبارکباد دی اور آئندہ سال آنے کا وعدہ کیا۔ اب منیا نے ملازمت چھوڑ دی، چند پرائیویٹ ٹیوشنیں کیں، باقی وقت وہ اپنے آبا کے ساتھ پڑھنے اور مطالعہ میں گزارنے لگی۔
پروفیسر کی پرانی ہنسی عود کر آئی۔ دونوں باپ بیٹی نہایت شوق سے پڑھتے تھے۔ ہفتے کی شام کو حسب معمول سارا گھر مطالعے کے کمرے میں جمع ہو جاتا۔ تیاری: منیہ پھر گشتی یونیورسٹی کی ممبر بن گئی۔ اس گروپ میں وہ نوجوان پولستانی عورتیں اور مرد شامل تھے جو اپنے وطن کی نجات، قوم کی ذہنی اور اخلاقی حالت سدھارنے میں مصروف تھے۔ اس کا واحد علاج تعلیم تھی۔ ملک میں بڑی تعداد ناخواندہ مزدوروں اور کسانوں کی تھی۔ اب نوجوانوں نے پڑھانے کا طریقہ بدلا۔ گروپ کا ہر ممبر اپنے اپنے مضمون کی تعلیم پورے گروپ کو دیتا تھا۔ یہ خفیہ تنظیم تھی، اس لیے قدم قدم پر دشواری تھی۔ منیہ کی خوش قسمتی سے اس کے ایک ماموزاد بھائی وارسا کے زرعی اور صنعتی گھر کی جو طبیعیات کی لیبارٹری کے ڈائریکٹر اور اپنے زمانے میں فزیکل کیمسٹری کے مشہور ماہر تھے۔ منیہ میں سائنسی ذوق ابھارنے میں ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ انہی کے توسط سے منیہ کو ان کی لیبارٹری کے پچھلے حصے میں عملی کام کرنے کا موقع میسر آیا تھا۔ اگرچہ وہ براہ راست اس کی زیادہ مدد نہیں کر سکتے تھے، تجربے منیہ کو خود ہی کرنا پڑتے تھے، جو کبھی کامیاب ہوتے اور کبھی ناکام۔ وہ بالکل گھبرائی نہیں۔ اسے بخوبی علم تھا کہ ترقی کی راہیں نہ ہموار ہوتی ہیں اور نہ جلدی طے ہو سکتی ہیں۔ آزادانہ طریقے کی وجہ سے اس میں خود اعتمادی پیدا ہوتی چلی گئی۔ البتہ منیہ نے اس زرعی عجائب گھر کی کیمیکل لیبارٹری سے پورا فائدہ اٹھایا۔ یہاں کے ڈائریکٹر نیپولین ملیشر تھے۔ ان کے اسسٹنٹ لڈوکوویچ نے اس کی بہت مدد کی۔ ان کی زیر نگرانی اس نے کیمیا کا باقاعدہ کورس مکمل کیا۔ کیمیا کی یہی وہ ٹھوس تعلیم تھی جو فرانس میں منیہ کے بہت کام آئی اور اس کی تحقیقی دریافتوں میں بہت آسانی پیدا ہوئی۔ غرض اس لیبارٹری میں کام کر کے اس میں سائنسی تحقیق کا ذوق پیدا ہو گیا، مگر اس جگہ وہ تحقیقی کام صرف شام کو یا اتوار کو کر سکتی تھیں۔ یہ سلسلہ 1 سال تک جاری رہا۔ پیرس کو روانگی۔ اب منیہ 24 برس کی ہو گئی تھی۔ اس کے پاس سفر خرچ کے لیے روپیہ بھی جمع ہو گیا تھا، لہذا اس نے برونیہ کو اپنی آمد کی اطلاع دے دی۔ یونیورسٹی میں داخلے کے لیے اس نے خود ہی سب انتظام کر لیا تھا اور روانگی کی تیاری شروع کی۔ ہر چیز میں کفایت کو مد نظر رکھا گیا۔ اگرچہ اسے اپنے آباء کی جدائی کا غم تھا، مگر اسے یقین تھا کہ میں تعلیم سے فارغ ہو کر وارسا آ جاؤں گی اور پھر ہمیشہ باپ کے ساتھ رہوں گی۔ غرض اکتوبر 1891 میں وہ پیرس روانہ ہو گئی۔ رخصت کے وقت باپ نے جذبات پر قابو پا کر اسے اپنے گلے لگا لیا اور دل لگا کر کام کرنے کی نصیحت کی۔ اس طرح منیہ زندگی کا ایک دور ختم کر کے دوسرے دور میں قدم رکھنے پیرس روانہ ہو گئی، جہاں آزادی فکر اور آزادی علم اسے حاصل تھا۔